مورخ طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے، حضرت کعب احبار یہ سابقہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، اور یہ بات میں نے تورات میں پڑھی ہے۔ تو حضرت کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہے، 3 دن تک آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا تورات سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تورات میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟ تو کعب احبار کہنے لگے نام تو آپ کا نہیں لکھا ہوا، مگر حلیہ سارا ذکر کیا گیا ہے، صفات ساری بیان کی گئی ہے، آپ کا حلیہ اور صفات پوری تورات میں موجود ہیں۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمت پر، اگر اللہ نے حضور کے لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ علماء یہود و نصارہ حضور کا ذکر تورات و انجیل میں بھی پائیں گے، تو صحابہ مصطفیٰ کے لیے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل ان کے ذکر سے بھی بھری ہوئی ہے، ان کے ذکر سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، محمد بن سعد نے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا سواری پر سوار ہوتے ہوئے، تو جب ایک نے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا کہ یہی وہ بندہ ہے جو ہمیں بیت المقدس سے بے دخل کرے گا، یہی وہ بندہ ہے، دیکھو اس کی پنڈلی پہ تل کا نشان ہے اور یہ نشانی ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو تذکرہ ان کا موجود تھا، اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے تھے تو فتح بیت المقدس کا واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ واقدی کی فتوح الشام اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اور دیگر معتبر کتب کے حوالہ سے وہاں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے پہنچے تو مسلمانوں نے عرض کیا آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، سواری بدل لیں، اس لیے کہ آپ نے عیسائی علماء سے ملنے جانا ہے اور وہ بڑے ٹشن میں رہتے ہیں، کپڑے بھی تبدیل کروا دیے، جمہوریت اور اکثریت دیکھ کر کپڑے بھی تبدیل ہو گئے، سواری بھی بدل گئی، اونٹ سے گھوڑے پہ آ گئی، 88 سے لینڈ کروزر پہ آ گئے، آج کی زبان میں سٹیٹس اپ ہو گیا۔ جب سواری پہ سوار ہوئے تو سواری شوخی میں آئی، ہنہنائی، تو حضرت عمر فوراً نیچے آ گئے کہ کہیں میرے اندر تکبر اور عجب پیدا نہ ہو جائے، مجھے عزت سواری اور کپڑوں نے نہیں محمد کے دین نے بخشی ہے۔ اب یہ ہونا ہی ہونا تھا، تکوینی امور کو کون ٹال سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت عمر کو پہچاننے کے لیے آنا تھا، اور ان کی کتابوں میں یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ عمر جو لباس پہن کے آئیں گے اس پہ پیوند ہوں گے، اور ان پیوندوں کی تعداد تک مذکور تھی۔ سیرت خلفائے راشدین میں حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر 17 پیوند خود گنے، تو سلیب کو ڈھال بنائے۔ جب ان کا عیسائیوں کا بڑا عالم آیا پورے پروٹوکول اور ہجوم میں، اس نے کتاب کھولی، ایک نظر کتاب پہ، دوسری ابن خطاب پہ، تو اب اگر وہ لباس ہوتا تو پہچاننے میں مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، تو ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں ان میں کپڑوں کے پیوند تک لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں تھے، غیر معمولی شخصیت تھے۔ تورات موسیٰ پہ اتری تھی، ذکر محمد کے عمر کا کرتی تھی۔ تو کعب احبار سے پوچھا کیا تورات میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟
کعب احبار فرمانے لگے نہیں، آپ کا حلیہ ہے، آپ کی صفات ہیں، اور میں اس تورات کی بحث سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، 3 دن تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ چلے گئے۔ حضرت کعب اگلے دن پھر آئے اور آ کے کہا امیر المومنین 1 دن گزر گیا، 2 باقی ہیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے 2 گزر گئے، 1 باقی ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ تیسرے دن پھر آئے، کہنے لگے بس آج کا دن ہی ہے، آج کا دن ہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، رات کو پہرا دیتے تھے، لوگوں کو سلایا کرتے تھے، خود جاگا کرتے تھے، لوگوں کو آرام دیتے تھے، خود بے آرام رہتے تھے۔ سید القوم خادم، سید القوم خادم، عادت شریفہ تھی، جگاتے، صفیں درست کرواتے اور نماز خود پڑھاتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کا طرز تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا مصلی پہ امام بھی ہوتا تھا، ممبر پہ خطیب بھی